الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہی لوگ جنت والے ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 82۔ پچھلے درس میں آیت نمبر 81 کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 82 سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اب اللہ تعالیٰ پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو جہنم کے مستحق قرار پائے، یعنی کفر کیا اور گناہ کیا، اور گناہ ایسا کیا کہ ان کے گناہوں نے انہیں گھیر لیا، تو ایسی صورت میں وہ جہنم کے مستحق اور حقدار قرار پائے۔ تو ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اب ذکر کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو جنت کے حقدار ہوئے ہیں۔ اور جنت کے حقدار ہونے کے لیے دو باتوں کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ پہلی بات ایمان، والذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور دوسرا یہ کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کیے۔ تو ایمان کی سچائی عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ جس کا ایمان کامل سچا ہو تو وہ عمل پر آتا ہے، بغیر عمل کے ایمان کافی نہیں ہوتا، اور بغیر ایمان کے عمل کافی نہیں ہوتا۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اہل جنت وہ لوگ ہیں، یعنی جنت والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ اور نیک عمل دو باتوں سے ہوتا ہے۔ ایک، عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، توحید یعنی اللہ ہی کے لیے کیا گیا ہو، اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ گئی تو عمل مقبول نہیں ہوگا، اور جنتیوں کی صفت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرک سے بے نیاز ہوں اور شرک کرنے والوں سے بے نیاز ہوں۔ مجھے نہ شرک کی ضرورت ہے اور نہ شرک کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ اور کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں وہ کسی اور کو بھی میرے ساتھ شریک کیا ہوگا تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دوں گا، یعنی یہ کہوں گا کہ تم نے جس کے لیے عمل کیا تھا اس سے جا کر اس کا اجر لے لو، اس سے جا کر اس کا اجر لے لو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی عمل ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ یا شرک نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط مطابعت ہونی چاہیے، یعنی وہ عمل اخلاص کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا لیس علیہ امرنا، جس پر ہماری دلیل نہیں تھی، ہمارا طریقہ نہیں تھا، فہو رد، وہ رد کر دیا جائے گا، مردود ہوگا یعنی مقبول نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ایک بات معلوم ہوئی کہ جنت والوں کی صفت کیا ہے؟ ایمان، اور اسی طرح نیک اعمال کرنا۔ انسان اگر نیکیوں میں پیچھے ہے، ایمان تو ہے نیکیوں میں پیچھے ہے، تو وہ ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ صرف ایمان
جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہوگا، ساتھ میں عمل ضروری ہے۔ اسی کے برعکس بھی ہے، صرف عمل بھی انسان کے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ ایمان کے ساتھ اس عمل کو انجام نہ دے۔ دونوں چیز لازم اور ملزوم ہے۔ ایمان ہے تو عمل بھی ہونا چاہیے، یعنی نیک اعمال، اور نیک اعمال ہے تو اس کے ساتھ ایمان بھی ہونا چاہیے۔ دونوں طرح کے طبقے کے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایمان رکھتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اور کچھ لوگ عمل تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ آیت کریمہ بتاتی ہے دونوں چیز اگر جس کے اندر ہوگی، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے ایک بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کا بیان کرنے کا اسلوب کتنا خوبصورت ہے اور کتنا نرالا ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کبھی ہمیں ڈراتا بھی ہے اور کبھی ہمیں شوق بھی دلاتا ہے، خوشخبری بھی دیتا ہے۔ پہلے ڈرایا کہ یہ جہنم والے ہیں، لیکن اس کے بعد خوشخبری بھی دی کہ ٹھیک ہے یہ کام کرنے سے انسان جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، لیکن کچھ کام ایسے بھی ہیں اگر اس کو کرے گا تو جنت بھی پائے گا، انعام بھی ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن حکیم صرف ڈرا رہا ہو، صرف دھمکا رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ انسان کی فطرت میں جہاں ڈر اور خوف بھی ہے تو وہیں اس کی فطرت میں شوق بھی ہے، اسے شوق والی باتیں بھی چاہیے۔ اس لیے قرآن میں جہنم کا بھی ذکر ہے تو جنت کا بھی ذکر ہے، اللہ کی ناراضگی کا بھی ذکر ہے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا بھی ذکر ہے، اور اگر نقصان دہ چیزوں کا تذکرہ ہے تو فائدہ مند چیزوں کا بھی تذکرہ ہے، برے اخلاق کا ذکر ہے تو اچھے اخلاق کا بھی ذکر ہے۔ دونوں چیز انسان کے اندر ہے۔ انسان کچھ چیزوں سے ڈرتا بھی ہے، کچھ چیزوں کا شوق بھی رکھتا ہے، اس لیے جہنم سے ڈرنا بھی چاہیے اور جنت کا شوق بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا بھی چاہیے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا شوق بھی ہونا چاہیے۔ یہ قرآن حکیم بیان کرتا ہے۔ تو مومن کا بھی ذکر ہے تو کافر کا بھی ذکر ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جنت کا ثبوت ہمیں اس آیت کریمہ سے ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہیں، یعنی جنت موجود ہے، جنت کا ثبوت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں جنت ایک خیالی چیز ہے اور صرف انسانوں کو عمل کرنے کے لیے ایک خیالی چیز کا گڑھ لیا گیا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے تاکہ لوگ عمل کریں، لوگ اچھائی پر رہیں، برائی سے بچیں، ایسے بھی کہنے والے لوگ ہیں، اور ایسے لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ ماضی میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو یہ کہتے تھے جنت اور جہنم ایک خیالی چیزیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ شیطانی وسوسہ ہے، دونوں حقیقی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی چیز ایسی بیان کرے جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، یہ تو اللہ کے الحکیم ہونے کے خلاف ہے۔ اللہ الحکیم اللہ رب العالمین بے سود یعنی ایسے کام جو بیکار ہو، باطل ہو، نہیں کرتا۔ تو اولئک اصحاب الجنہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ جنت کا ثبوت ہے۔ اور آخری بات اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے جنت میں جانے کے بعد انسان ہمیشہ اس میں رہے گا، اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ دیکھیے انسان کی فطرت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کے پاس جب نعمت آ جاتی ہے، کوئی چیز مل جاتی ہے تو اسے ڈر بھی لگا رہتا ہے، اندیشہ بھی رہتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ نعمت جو میرے پاس ہے کہیں چھن نہ جائے، کہیں کوئی لے نہ لے، اور اسے یہ بھی خدشہ رہتا ہے یہ نعمت ختم بھی ہو جائے گی۔ کبھی یہ خدشہ رہتا ہے، ڈر رہتا ہے کہ نعمت تو رہے گی، کوئی چھینے گا نہیں، لیکن یہ اور ختم بھی ہو جائے گی تو ڈر رہتا ہی ہے، لیکن یہ بھی ڈر رہتا ہے خراب نہ ہو جائے، ایکسپائر نہ ہو جائے۔ دنیا کی فطرت میں یہ چیز بھی ہے کہ دنیا ختم ہوگی اور وہ محدود ہے اور وہ ضائع بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ چیز جنت میں جانے کے بعد ختم کر دی ہے کہ جو نعمتیں جس کو مل جائیں گی وہ ہمیشہ رہے گی۔ تم بھی ہمیشہ اس میں رہو گے، نعمتیں بھی ہمیشہ رہے گی، محدود نہیں رہے گی، اور اس کے علاوہ ختم نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ وہ خراب بھی نہیں ہوگی۔ اللہ نے 4 نہروں کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، متقیوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کی نہریں ہیں، غیر آسن جو سڑنے والا پانی نہیں ہے۔
فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اس میں دودھ کی نہریں ہیں لم یتغیر طعمہ، جس کا مزہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا، بدلے گا نہیں، وہ خراب نہیں ہوگا۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، وانہار من خمر، اور شراب کی نہریں ہوں گی، خمر کی نہریں ہوں گی، لذۃ للشاربین، جو پینے والوں کو مزہ دیں گی، اس سے کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ اور آگے فرمایا وانہار من عسل مصفی، اور خالص شہد کی نہر ہوگی، خالص شہد۔ تو دیکھیے 4 نہروں کا تذکرہ ہے، تو ایسی نعمت جس کے بارے میں جانے کے بعد انسان کو کوئی ڈر کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا کہ جنت والے ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور بہت ساری آیات ایسی ہیں جو یہ بتاتی کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین آگے چل کر جنت کو ختم کر دیں گے اور ساتھ میں جنت والے بھی ختم ہو جائیں گے، ایسا بالکل نہیں۔ اس طرح سے یہاں پر آ کر آیت نمبر 81 80 81 82 ان تینوں آیات کی تفسیر آ کر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے۔ اے اللہ مسلمانوں پر آنے والی مصیبتوں کو دور فرما دے، اس کا بہترین بدلہ رب العالمین تو عطا فرما، آمین۔